فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو اخلاق ہیں، ان اخلاق سے ہماری زندگی پاکیزہ بنتی ہے اور ہماری زندگیوں میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت بنایا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ امت کہتے ہیں مختلف رنگ، مختلف زبان، مختلف علاقے، مختلف خاندان سے ایک نسبت پر آپس میں جمع ہونا۔ وہ نسبت ایمان کی، کلمے کی نسبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی قوم نہیں بنایا بلکہ امت بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ وہ اخلاق سے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو بہت اونچے اعلیٰ پیمانے پر تھے، ان اخلاق سے امت بنی تھی، اور آج بھی انہی اخلاق کی ہمیں ضرورت ہے امت بنانے کے لیے۔ وہ اخلاق کیا ہیں؟ شمائل ترمذی کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک جامع تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، سہل الخلق، لین الجانب، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا عیاب ولا مشاح ولا فاحش متفحش۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز جو ہے نا، یہ ہمارے آپس کی زندگیوں کو بناتی ہے۔ یہ اخلاق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، ہر ایک کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے اور مسکراتے ہوئے رہتے تھے۔ اسلام کی جو ابتدا ہے وہ عبادات سے شروع ہوتی ہے، اور اسلام کی انتہا جو ہوتی ہے وہ اخلاق پر ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے جو دین اسلام اللہ نے دیا، اس کی تکمیل اخلاق کے ذریعے۔ ابتدا عبادت سے ہے۔ میری زندگی میں عبادات ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، بہت اچھی بات ہے۔ یہ اس میرا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن میرا اور اللہ کے بندوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اخلاق سے ہوگا۔ اس کی بنیاد اخلاق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو کن خوبیوں کے ساتھ، کن اخلاق کے ساتھ ہوتے کہ سب آپ ہمیشہ خندہ پیشانی، مسکراتا ہوا چہرہ، سہل الخلق، بہت نرم طبیعت، لین الجانب، آپ بہت ہی معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، نرمی کی طرف مائل، لیس بفظ ولا غلیظ، آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی، آپ کے زبان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، ولا سخاب فی الاسواق، آپ لوگوں کے درمیان اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، شور چلا کر بات کرنا، ولا سخاب فی الاسواق۔ اور پھر ایک صفت تھی ولا عیاب، یہ بات مجھے عرض کرنی ہے، ولا عیاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنقید نہیں کرتے تھے، کسی کے نقص، کسی کی کمی کو تلاش نہیں کرتے تھے۔ عیاب کہتے ہیں کسی کی برائی کو تلاش کرنا،
لا यज़ुम्मु अहद वला यत्तबि औरतहु वला युईबुहु। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां हैं। आप किसी की मजम्मत बयान नहीं करते थे, बुराई सामने मुंह पे कह देना। वला यत्तबि औरतहु वला युईबुहु, किसी पे आयब नहीं लगाते थे, तुम्हारे में ये ऐब है, तुम्हारे में ये ऐब है। ये अय्याबिन की तशरीह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि देखिए, इंसान जो है ना, तालिब जो होता है, तालिबीन नवाजे जाते हैं। जिस आदमी में तलब होती है वो आगे बढ़ता रहता है, और जब आदमी में तनकीद होती है, क्रिटिसाइज करने का मिजाज होता है, वो महरूम हो जाता है। मस्जिद में आकर भी महरूम, बयान में बैठकर भी महरूम, कहीं भी वो चला जाए, क्योंकि उस मिजाज के साथ वो जा रहा है। उसके अंदर खूबियों में से बुराई को तलाश करना, इसको कहते हैं अय्याब। कमियां किसके अंदर नहीं है? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह सरापा खूबियां हैं। वला अय्याबिन, आप कभी क्रिटिसाइज नहीं करते थे। ये बड़ी खतरनाक चीज है, तनकीद करना, कि किसी की नुक्ता चीनी करना, नुक्स निकालना। मुशरिकीन मक्का एतराजात करते थे, अल्लाह ताला ने उनके एतराजात का जवाब नहीं दिया। अहले किताब एतराज करते थे, अहले किताब के एतराजात कुरान में बयान किए हैं। मुशरिकीन मक्का के एतराजात बयान किए, ये इनका एतराज है, ये इनका एतराज है। एतराज का कोई जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब होता है। एक आदमी सवाल करे, उसका जवाब है। एक आदमी एतराज करे, उसका जवाब नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि एतराज, सवाल करने वाला ये कह रहा मुझे पता नहीं है, जरा मुझे बताइए, ये सवाल है। एतराज यह है कि मुझे दावा है इस बात पर कि मैं जानता हूं, फिर मैं तुम पर सवाल कर रहा हूं। दोनों में फर्क है। शैतान हमें यहां धोखे में लगाता है, एतराज को सवाल समझा देता है। एतराजात से बचना चाहिए। एतराज फसाद की तरफ ले जाते हैं। एतराज दिलों में अदावतें पैदा करती हैं। इसीलिए कभी भी एतराज नहीं। अगर कोई एतराज, देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो किस्म के लोग आते थे एतराज करने वाले। एक जानते बूझते एतराज करते थे। कैसे एतराज? देखिए ना, कुरान में आयतें भरी पड़ी हैं। वयक़ूलून मता हाज़ल वाद, ये वादा कब होगा बताओ। वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्ह इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो ये कामयाबी कब होगी बताओ। ये सवाल नहीं है, ये एतराज है। ये एतराज है। अल्लाह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुल यौमल फ़त्ह ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून फ़अअरिज़ अन्हुम। एराज कीजिए। एराज कीजिए का मतलब क्या है? कोई अगर एतराज करे तो जाहिल बन जाइए, आलिम बनेंगे तो मसले बनेंगे। हमारा मसला यह कि जब कभी वो एतराज होता है तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। जवाब दर जवाब, जवाब दर जवाब, बात बढ़ती है। एतराजात से उम्मत टूटी है। वला अय्याबिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये क्यों बताया जा रहा है? ये अखलाक है, इससे उम्मत बनती है, इससे उम्मत जुड़ती है। अल मुअमिनु लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा, अल मुअमिनु लिल मुअमिनि कल जसदिल वाहिद। सारे ईमान वाले आपस में एक जिस्म की तरह हैं। जैसे एक जिस्म है, जबान का काम बोलना है, आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, हाथ का काम पकड़ना है। ये सारे आज़ा आप देखें, हर एक दूसरे से अलग है, शक्ल अलग, डिजाइन अलग, काम भी अलग, लेकिन ये सब आपस में मुआविन बनते हैं तो पूरा जिस्म का निजाम चलता है। अगर कोई एक अज़ू भी अगर हट जाए इससे, उसका असर जिस्म पर कितना पड़ेगा। किसी के अंदर अगर आंख ना हो तो कितना उसका नुकसान उसके जिस्म पर पड़ेगा। किसी का अगर हाथ न चले तो उसका असर कितना।
اعتراضات سے اس طرح ٹوٹ. اسی لیے معاون بننا یہ خوبیاں ہیں کہ ولا عیاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ مجھے لوگوں کی عزت کے بڑھنے کا سبب مجھے بنا. ہر آدمی اپنی عزت چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن مجھے کیسے بننا ہے؟ اے اللہ مجھے دوسرے کی عزت کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے. اور ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اسی لیے ایمان والا کبھی کسی عزت پر ولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عاب طعام قط، آپ نے کبھی کھانے کو کرٹیسائز نہیں کیا. پسند تھا تو کھا لیتے، پسند نہیں ہوتا تو خاموش ہو جاتے. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. قط کہتے ہیں کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کھانے کو، نہ کھانے پر، نہ کسی فرد پر، نہ کسی چیز پر. یہ کتنی بڑی بنیاد ہے ماحول کو نورانی بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے. ولا عیابن، کہ جب آدمی کا مزاج تنقید کا ہوتا ہے، کرٹیسائز کرنے کا ہوتا ہے، کتنا، اسی لیے فرمایا ناقدین محروم ہوتے ہیں، خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. جب مزاج میں نقطہ چینی کا، تنقید کا مزاج ہوتا ہے، بڑی بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں دو بڑے اللہ والے تھے. ایک بزرگ نے کوئی فتویٰ دیا کسی معاملے میں، وہ فتویٰ چلتے چلتے ان صاحب کے پاس پہنچا، دوسرے بزرگ کے پاس. انہوں نے اس فتوے کو دیکھا، دیکھ کر کہا، انہوں نے اس فتوے، ہر آدمی کو اختیار ہے دلائل کی بنیاد پر بات کرنے کا، سوال کرنے کا، اختلاف کرنے کا، لیکن کرٹیسائز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. منع کرٹیسائز کرنے کے نہیں. عیاب کے معنی وہی. انہوں نے کیا کر دیا؟ اس فتوے کو دیکھ کر انہوں نے کرٹیسائز کیا. اب ہوا یہ کہ نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد انہوں نے اپنے بڑے پریشان تھے، بہت پریشان. تو ان کے کسی ساتھی نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے جو نماز پچھلی جس کیفیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نے پڑھی، وہ آپ کی نماز میں وہ کیفیت نہیں تھی. پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس پر وہ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. دل میں بات آئی کہ دیکھو تمہارا ایک بول جو کرٹیسائز کا تھا، جس بول کی وجہ سے نماز کی خشوع اور خضوع کی کیفیت کو لے لیا گیا. اپنی سوچے، ایک بول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ آدمی زبان سے ایک ایسا بول بولتا ہے جس سے بڑی بڑی خیروں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اپنا مزاج، کن مزاجوں کے ساتھ ہمیں آپس میں رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے رہتے تھے، چلاتے نہیں تھے، بڑے نرم طبیعت ہوتی تھی، زبان کے لہجوں میں بڑی نرمی ہوتی تھی. ولا صخابن، چلا کر شور سے بات نہیں کرتے تھے. ولا عیابن، ولا عیابن، ولا عیابن. ایک چیز عیاب سمجھ کہ دیکھیں تنقید جو ہے نا کہاں تک آدمی کو لے جاتی ہے پتہ ہے؟ حدیث کی شرح میں سٹیپ بائی سٹیپ لکھا ہے، تاریخ کی روشنی میں. پہلا مرحلہ تنقید، کرٹیسائز کا ہوتا ہے. جب آدمی کرٹیسائز پر آتا ہے تو دوسرا مرحلہ تحقیر پہ آتا ہے، کیونکہ جس کی کرٹیسائز میں کر رہا ہوں اس کی حقارت دل میں آتی ہے، اور جس کی حقارت دل میں آتی ہے تیسرا مرحلہ تردید کا آتا ہے. میں اس کو اپناتا نہیں، اس کو ہٹاتا ہوں، اس کو رد کرتا ہوں. پھر امت ایک دوسرے پر تکفیر کا فتویٰ دیتی ہے، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، یہ کافر. سمجھ رہے ہیں؟ تنقید، تحقیر، پھر اس کے بعد تردید،
پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے تکفیر کا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے پہلی بنیاد بتائی ولا عیاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو عیب نہیں لگا۔ کبھی بعض مرتبہ دیکھیں نا، آپ کی سیرت میں واقعات دیکھیں، کئی لوگ ہوتے تھے جو آپ پر اعتراض کرتے تھے، آپ نے ان کا جواب کیسے دیا؟ دو قسم کے لوگ، ایک جاننے والے ہوتے تھے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آ کر یہ آپ کے سامنے اس طرح کے اعتراضات کریں، نکتہ چینی کریں، آپ کیا کریں؟ فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، آپ گھبرائیں مت، اس سے بڑی زیادہ کرٹیسزم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے۔ اور جانتے ہیں کیا کیا کیا؟ ارنا اللہ جہرہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا ہے۔ یہ بات اتنی خطرناک تھی، فاخذتہم الصاعقہ، بھی اللہ کی پکڑ آ گئی، سب مر گئے وہیں پر۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ 70,000 بنی اسرائیل تھے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو جہالت کی بنیاد پر کرٹیسائز کرتے تھے، یہ تو علم کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، آپ ان کو قریب کرتے، ان کا اکرام کرتے، ان کو مانوس کرتے، مانوس کر کے ان کا اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا۔ ایک شخص آئے، ایک صاحب نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ مکے میں ایک آدمی ہے جو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، ذرا دیکھ کر آؤ۔ وہ آدمی گئے، جا کر انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، واپس اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے تیری بات سے اطمینان نہیں ہے، وہ تھے حضرت ابو ذر غفاری، مجھے تمہاری بات سے اطمینان نہیں ہے، میں خود جاتا ہوں۔ سامان وامان بند، نکل گئے۔ نکل کر جب چلے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں مشرکین مکہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات سن رہے ہیں، دل میں بات آ رہی ہے، لیکن کیا کیا؟ نہیں، مجھے کام یہ کرنا ہے کہ آپ سے قریب رہنا ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ کے قریب رہ کر مجھے اس مسئلے کو دور کرنا ہے۔ ان اعتراضات کا جواب انہوں نے آپ کے قریب رہ کر اس کو دور کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، ولا عیاب، نہ کھانے پر، نہ کسی فرد پر، نہ کسی چیز پر، نہ کسی کام پر، کسی کام پر بھی نہیں۔ آپ نے کبھی کسی کا ہر کام کو آپ نے سرایا، ہر کام کو آپ نے، کیونکہ جسم کے سارے اعضاء ضروری ہیں، کمیونٹی کے سارے کام اسی طرح ضروری ہیں۔ اگر میں کہوں یہ ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ کمیونٹی میں کوئی کام ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت اس طرح بنی۔ ولا عیاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یتبع عورتہ ولا یعیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر عار نہیں دلاتے تھے۔ عار دلانے کا مطلب ہے اوپن کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کو کھلم کھلا شرمندہ کر دینا، یہ نہیں کرتے۔ اس کا مزاج گھروں میں آپس میں نہیں ہونا چاہیے۔ عار دلانا، شرمندہ کرنا، اس کی غلطی کو کھل کر بیان کرنا، اس سے آدمی ٹوٹتا ہے، اس سے آدمی ٹوٹتا ہے۔ نہ سامنے نہ پیچھے، دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، جس سے شیطان ہمارے عبادتوں کو برباد کرتا ہے۔ ایک اندر کی چیز ہے، ایک باہر کی چیز ہے۔ اندر کی چیز دکھاوا ہے، اندر کی چیز ریا، دکھاوا، اس سے ہماری عبادتوں کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے بہت ہماری نیتوں کی ہمیں حفاظت کرنا، میرے اور اللہ کے درمیان یہ نیت۔ دوسری جو چیز ہے، کسی کی کمیوں کو پھیلانا، کسی کی کمیوں کو بتانا، اس کا نام غیبت ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ غیبت شیطان دو بنیادوں پر ہمیں لا کر ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ میں تو سچ بات کہہ رہا ہوں، اور دوسری چیز میں تو اس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ دونوں باتیں بڑی خطرناک ہیں، کیونکہ سچ کہنا ہی غیبت ہے، اگر جھوٹ کہے تو بہتان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی سے شرک کی توبہ ہے، بدکاری کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ غیبت جس کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لے،
ولا يعيبه. اسی لیے آپ صحابہ سے کہتے تھے، ساتھیوں سے، قد ترك الناس من ثلاث، آپ لوگوں کو بہت اہتمام سے فرماتے تین چیزوں سے بہت دور میں رہو، بہت دور رہو. لا يذم احد ولا يعيبه ولا يطلب عورته، کسی کو اوپن شرمندہ مت کرو، کسی کو جو ہے کسی کی برائی مت بیان کرو، ہاں، اور کسی کے عیب کو تلاش مت کرو، کسی کے عیب کو تلاش مت کرو. ولا مداح، بات ختم. ایک بات، ولا مداح، مداح کہتے ہیں خوشامد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد نہیں کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، کھل کر تعریف کرتے. اس میں خوبی ہے، کہتے کہ ابو ذر بہت سچے ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں. دیکھیے نا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنے میں ایسا نہیں ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ دوسرے نبیوں کی تنقیص لازم آئے، دوسرے نبیوں کو ہم کم بتائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء بنایا. آپ کا ایک مقام ہے، لیکن اس طرح میں بات کرو، اس طرح میں بولوں کہ دوسرے نبیوں کی تنقیص لازم آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشامد نہیں کرتے تھے. تعریف اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، خوشامد یہ کبھی نہیں. ولا مداح ولا فاحش ولا متفحش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر کبھی کوئی بے حیائی کی بات نہیں فرمائی، اور بتکلف بھی آپ نے نہیں فرمائی. سبحان اللہ. دیکھیے دوستو، یہ وہ اخلاق ہیں، یہ وہ صفات ہیں جس سے ہماری آپس کی زندگی، گھریلو، خاندانی، آپس کی ہماری زندگی یہ سنورتی ہے، امت بنتی ہے. یہ اخلاق ہیں جو سب سے بڑا سرمایہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.